جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ اپنے روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ وہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادتوں کی پرواہ نہ ہو، وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اس طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تنگی کی شدت آسانی کی نوید ہوتی ہے۔ معاملات جب مشکل ترین ہو جائیں تو آسان ہو جاتے ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت سے یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بد مزاج بنا دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے وفادار ہم ہی ہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اللہ نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لیں کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل ایمان بندوں میں شامل فرما، آمین۔ شوہر اور بیوی جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو مشکلات کا کتنا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ابھی بھی آپ ان لوگوں سے آگے ہیں جنہوں نے کوشش تک نہیں کی۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کریں۔ دونوں کے گھر والے اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے، اس لیے گھر والوں کے پیچھے کبھی آپسی تعلق خراب مت کریں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔
बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में साथ सिर्फ वही देती है। औरत को अपनी बेरुखी बेतौजी से जब खो देता है तो कहता फिरता है कि औरत में वफा नहीं होती। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना दुत्कारता हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती मानने नहीं देती? जो दूसरों के घरों को आग लगाते हैं, उनके अपने घर भी जल जाया करते हैं। मान रखना सीखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। बीवी जब अपने मसाइल शोहर को बताती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। बीवी सोई हुई हो तो बिला वजह इसको जगाना सुन्नत के खिलाफ है। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सोई हुई थी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से बहुत आहिस्ता से नीचे उतरे और फिर जूता पहने बगैर नंगे पाँव चले ताकि आवाज़ ना हो। जब मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, आयशा तुम सो रही थी तो मेरा जी चाहा कि तुम्हारी नींद में। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं, बल्कि बीवी को फ़िक्र से आज़ाद करना है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया। कहने लगा, हज़रत दुआ करें कि तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। फरमाने लगे, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह तुम्हें खुद दे देगा। हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जागा होगा, हम इन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जागने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनाइयत के एहसास से शौहर के सब गम दूर कर देती है। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी ज़िंदगी गुजार सकती है। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उन्हीं लोगों से दोस्तियां पाल लेते हैं। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं और हर किसी की आजमाइशें भी। हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अताएं हैं।